مسلمان ہو کر مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں، ذرا یہ واقعہ سماعت فرمائیں کہ مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ عیسائی پادری آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد میں ہی بٹھایا۔ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جناب، ہماری تو عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے، کہاں پڑھیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ میری مسجد سے باہر، نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہیں پر نماز پڑھ لیجئے، تم اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں، ہم اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ان سے نفرت نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ آخر کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر کافر بھی مسلمان ہو گئے۔ ہاں، اور آج ہماری بد اخلاقیوں، بدتمیزیوں، نفرتوں، حقارتوں سے ہمارے اپنے ہی مسلمان اسلام سے بدظن ہو گئے ہیں، ہمارے مسلمان ہی کفر کی طرف جانے لگے ہیں، ہماری بد اخلاقیوں سے ہمارے گھر والے ہی حق سے دور ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آج دنیا دین سے دور ہو رہی ہے، کیونکہ آج دین والے ہی دین پر عمل نہیں کرتے۔ آج دین والے ہی سب سے زیادہ بد اخلاق ہیں، کیونکہ آج دین والے ہی دین سے دور ہو گئے ہیں۔ آج دین والوں نے ہی دین کے سودے کر لیے، آج دین والے ہی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دلہن کی طرح تیار ہو کر بے پردہ نامحرموں کے سامنے گانے باجے کی طرح دین پیش کرنے والیاں۔ آج لوگ دین سے دور کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ آج دین والے دین نہیں سنا رہے، وہ اپنے اپنے فرقے سنا رہے ہیں، وہ اپنی اپنی موج مستیاں سنا رہے ہیں، وہ اپنے اپنے نفس کی کہانیاں سنا رہے ہیں، اور دین سنانے کا کام آج کنجر لوگ کرتے ہیں، جو گانے باجے کی طرح ہمیں دین سنا رہے ہیں۔ تو بجائے ثواب کے آج امت اللہ کے عذاب کی مستحق ہو چکی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے عالم نہیں ہیں، ظالم بن چکے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ عالم ہو کر دوسروں میں نفرت پھیلائے، بے ایمانیاں کریں، بے انصافیاں کریں، دھوکہ فریب کریں، جو عالم ہو کر جھوٹ بولے، چغلی غیبت کرے، جو عالم دل میں لالچ اور تکبر رکھے، حسد بغض رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے عالم نہیں ظالم ہوتے ہیں۔ جو حافظ عالم ہو کر نماز سے دور ہوں، اس سے بڑا متکبر ظالم کوئی نہیں۔ استغفر اللہ۔ اور ایسا بندہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سلام میں پہل کرو، کھانا کھلاؤ، معاف کیا کرو، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کیا کرو، اور سب کو سلام کیا کرو۔ مگر آج ہم سلام بھی لیتے ہیں تو ان سے جو ہم سے لیتے ہیں، اپنے فرقے سے باہر کے لوگوں سے تو ہم سلام بھی نہیں لیتے۔ کیسے بد اخلاق ہو چکے ہیں ہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ مگر آج ہم عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، میلاد والیاں بھی ہیں، درس والے بھی ہیں، بیان کرنے والیاں بھی ہیں، صوفی صاحب بھی ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، مگر اچھے اخلاق والے نہیں ہیں۔ ہمارے اخلاق تو آج ہمارے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہمارے اخلاق، جس کی ذات سے اس کے گھر والے خوش نہ ہوں، وہ باہر کسی کو خوش کیسے کر سکتا ہے؟